السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو دی بیسٹ ناولس۔ ناول کی نماپت کے ایپیسوڈ نمبر 21 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ گاڑی کی خاموشی میں صرف اسے وہ پچھلے 20 منٹ سے ڈرائیو کرتے دیکھ رہی تھی۔ ہمیں کہ گاڑی مسلسل فالو کر رہی ہے، وہ خاموشی توڑتے مسترب سے بولی۔ گارڈ ہے میرے، مختصر جواب دیتے سگریٹ سلگاتا کہ اس کا ہاتھ ڈیش بورڈ تک جانے سے پہلے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سگریٹ کا ڈبہ تھامے شیشہ نیچے کیے ساری باہر پھینک چکی تھی۔ غازیان اس کی ہمت پر اش اش کر اٹھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ فی الحال خاموش رہا۔ میں پوچھ رہی ہوں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جواب ندارت تھا۔ اس کی کسی بات کا جواب نہ ملتے تک ہار کر سیٹ سے ٹیک لگا گئی۔ اچانک آنکھیں کھولتے وہ کھڑکی کے پار منظر دیکھنے لگی۔ راستوں کی شناخت ہونے لگی تھی۔ وہ اذیت میں جاتے غور کرنے لگی۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ ٹوٹتی آواز میں نفی کرنے لگی تھی۔ وہ حقیقت کا عملی جامہ ہر چیز کو جلد ہی عطا کر رہا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے پارکنگ میں رکی۔ وہ میڈیکل کالج کی عمارت وحشتناک نظروں سے دیکھنے لگی۔ کم آؤٹ نور، وہ سخت لہجہ اپنا گیا تھا۔ وہ نفی کیے سیٹ سے چپک چکی تھی۔ میں باہوں میں اٹھائے لے جاؤں گا، پھر تم سب کو کلاسز میں کیا جواب دو گی؟ اس کے ہاتھ کو جھٹکے سے کھینچتے وہ باہر نکالتے گاڑی لاک کر گیا۔ نو غازیان، مجھے سب جانتے ہیں، میں کیا جواب دوں گی اپنی ایبسنٹ کا؟ وہ اس کی شرٹ میں چہرہ چھپاتے رونے لگی تھی۔ نور، حالہ وہ نرمی برتنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ وہ یہ اسٹیپ بھی نہیں لینے والی تھی۔ تم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، وہ پینک ہوتی جا رہی تھی۔ پارکنگ میں قدرے سائڈ پر تھے۔ میری جان، تمہاری زندگی کے فیصلوں پر میری مرضی چلانے کے سارے اختیار تم پر رکھنے والے شرعی حق میں محفوظ ہیں۔ اس کے آنسو صاف کرنے لگا، جہاں لوگوں کی نظریں ان پر مرکوز نہ ہونے کے برابر تھیں۔ سیکنڈ ایئر کے لاسٹ کچھ منتھ چل رہے ہیں، تمہیں سلیبس کور کرنے میں زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی۔ اس کے برعکس مطمئن سا گاڑی سے ٹیک لگائے بولا تھا۔ وہ حیرت زدہ سی تھی۔ اس کی انفارمیشن رکھنے پر آنسوؤں کی روانگی میں اپنے نکیلے ناخنوں سے اس کی گردن نوچ دینا چاہتی تھی، اور وہ کہاں ایسا کر سکتے تھے؟ نور، لوگ کچھ نہیں دیتے، موو آن تو کرنا ہے نا، یوں قید رہ کر زندگی نہیں گزاری جاتی۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، لیکن اب اتنی جلدی یہ بات اس کے پلے نہیں پڑنے والی تھی۔ رونا بند کرو، میں ہمیشہ تمہارے پیچھے ہوں، مگر اپنا ڈیفینڈ تمہیں خود کرنا ہے، اب ہر معاملے میں، ہمارے حال اور فیوچر دونوں میں۔ وہ اس کی کلائی تھامتے قدم لینے لگا جبکہ وہ اسٹل ہی تھی۔ میرا ہارش ریئیکشن ہوگا، اب وہ سختی کر گیا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے، من بھر کے قدم اس کے ہاتھ میں قید اپنے ہاتھ پر دیکھتے بھرنے لگی۔ ایکچولی ہماری شادی فیملی نے اچانک طے کر دی، اس لیے خالہ نور کالج اسکپ کر گئی تھی، لیکن میں نے تو کچھ اور سنا تھا۔ پرنسپل کی بات پر وہ اپنی نظریں جھکائے مٹھی میں دوپٹہ بھیج گئی تھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھنے لگا۔ یہ آپ کا کنسرن نہیں ہے۔ پرنسپل خاموش ہو گیا تھا۔ وہ ایسے ڈیل کر رہا تھا جیسے اس کا باپ ہو۔ خیر، اس کی پوسٹ کی وجہ سے پروٹوکول تو اسے بھی مل رہا تھا۔ اس درمیان اگر مائیگریشن کا سین بنے تو ہو سکتی ہے، وہ آنر سے پوچھنے لگا جبکہ وہ مائیگریشن پر اٹکی تھی۔ ہو سکتی ہے دوسرے میڈیکل کالج میں اگر یہ والا ایئر کلیئر کریں گی اور اس کالج کی CGPA کے مطابق۔ اوکے تھینکس سر، یہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، کور اپ کر لیں گی، وہ مسکراتے بولا جبکہ وہ لب پیچھے بس ہوں ہاں کے جواب کے علاوہ زبان سے یہ تھی۔ گاڑی میں معمول کے مطابق اب بھی خاموشی تھی۔ اس کا لیکچر، اسکیجول اور باقی چیزیں لیتے وہ گاڑی تک آئے تھے۔ ہوش آ گیا انہیں۔ ڈاکٹر کے پاس وہ اطمینان میں ہوئے۔ پچھلی پوری رات کوریڈور میں بے چین ٹہلتے گزری تھی۔ ہم کب مل سکتے ہیں؟ آہان نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ فی الحال دوائیوں کے زیر اثر انڈر آبزرویشن ہے۔ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ اسلامین کے کیبن میں بیٹھا تھا۔ سر کی پچھلی سائڈ متاثر ہوئی ہے، ہوش آنے پر پراپر چیک اپ ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کے بازو کندھے سے فریکچر ہوئی ہے۔ وہ شکر ادا کر گیا۔ اپنی ماں کو خبر دینے کے بعد وہ ان دونوں کو زبردستی گھر بھیج گیا۔ ویسے بھی دوائیوں کا اثر شام تک ظاہر ہوتے اس کا وجود ہوش میں آنا تھا۔ خود وہ وہیں ہاسپٹل میں ہی تھا۔ وہ بینچ پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا جب اپنے کندھے پر لمس محسوس کیے چہرہ موڑ گیا۔ ریحا اسے دیکھتا خاصا حیران ہوا۔ رات سے کچھ نہیں کھایا نا؟ اس کی حیرت کم کرتے بولی۔ تم کیا آئی ہو؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس کا حجاب میں لپٹا چہرہ دیکھتے وہ بے چینی سے پوچھنے لگا۔ بابا کے ساتھ آئی ہوں۔ سامنے بہت صاحب کو دیکھا جو ان کے قریب پڑھ رہے تھے۔ وہ اس سے مل کر تسلی دینے کے بعد اذان کو دیکھنے چلے گئے تھے۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، ماما کے ساتھ رہتی۔ وہ اب اس کی جانب متوجہ تھا۔
ان کے پاس ماما ہے، آپ کو بھی تو ضرورت تھی۔ اس کے رات والے شکن زدہ کپڑے دیکھتے ہاتھ بڑھائے بکھرے بال پیشانی سے ہٹانے لگی تھی۔ جو بینچ پر بکھرا سا بیٹھا تھا، وہ میری تکلیف خود پر لی ہے۔ اگر میری گاڑی اس کے پاس نہ ہوتی تو وہ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ رہی تھی۔ حال خود کو بلیم نہیں کرے، وہ چوٹ اس کی قسمت میں تھی، اور آپ نے ابھی تو بتایا ہے شام تک اسے ہوش آ جائے گا، پھر ہم سب اس کا خیال رکھ کر اسے ٹھیک کر لیں گے۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں تھام گئی تھی۔ آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا نا؟ یار اریا کی جان کا تو خیال کیا کرے۔ پھر وہ اس کی جانب رخ موڑتے کھونے لگا تھا۔ تم نے کچھ نہیں کھایا؟ وہ نفی کرنے لگی تھی۔ ڈرپ لگی تھی مجھے، وہ یاد دلانے لگی تھی۔ یہاں میری ضرورت تھی۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر اس کی ڈرپ لگی ابری نس پر انگوٹھا پھیرنے لگا۔ مجھ سے پہلے آپ کی فیملی کو آپ کی ضرورت ہے، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں۔ اس کے مضبوط لہجے سے وہ سکون سے محسوس کرنے لگا۔ مجھے میرے شوہر سے ملنے دو، ورنہ ابھی ایک فرد حد سے زیادہ اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ نرس کی تیز آواز سے وہ ICU کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جہاں دانی چیخ چلا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آن نے اسے پھر سے سامنے دیکھ خود پر کڑا ضبط کیا تھا۔ تم مجھے نہیں روک سکتے، سمجھ آئی؟ وہ دونوں کو دیکھتے وہ آن کر گئی تھی، جبکہ ریحا اس لڑکے کی ہمت کو داد دے رہی تھی جو اتنا سب کر کے بھی مقابلے پر اتری تھی۔ وہ فون نکالے کال ملانے لگا۔ 2 منٹ میں مجھے اس آدمی سے ملی عورت کا اریسٹ وارنٹ چاہیے۔ کل رات سے آپ کی ٹیم نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ وہ دندناتی پھر رہی ہے، جبکہ اس کے فون کے سارے کال ریکارڈز آپ کے پاس موجود ہیں۔ وہ ایریا کے SHO سے بات کرتے اس کو سامنے دیکھتے پھر ایک بار بھڑک چکا تھا۔ ریحا اس کا کندھا تھام گئی تھی۔ میں تمہاری بیوی کو چھوڑوں گی نہیں۔ اگر تم نے میرے شوہر سے نہ ملنے دیا، تم یہ سب کر کے مجھے روک نہیں سکتے، وہ بھپری ہوئی چلائی تھی۔ اور ریلی؟ اس کے ماتھے پر اب بے شمار بل آئے۔ اگلے لمحے وہ اپنے پیچھے کھڑی ریحا کو جھٹکے سے اس کے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ یہ تمہارے سامنے ہے، ہاتھ لگا کر دکھاؤ اسے۔ ریحا ششدر سے جھٹکے سے سنبھلی تھی۔ آن، اس کی دبی سی آواز نکلی تھی جب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے بولا۔ وہ سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھنے لگی، یکدم نفرت، غصہ اور بے بسی سے محسوس کرنے لگی تھی۔ یہ ساری میری بے بسی دیکھ کر خوش ہو رہی ہو نا؟ تو خوش تم بھی نہیں رہو گی ریحا، دیکھ لینا۔ اس کا دل کانپ گیا تھا۔ دانین، بد دعا دے کر کیا ثابت کر رہی ہو کہ ہم تمہارے ساتھ غلط کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت سے تم بخوبی واقف ہو۔ اپنی حالت کی وجہ سے سرنڈر کر گئی محسن، تمہارا کیا جانا تھا، نقصان تو میرا تھا نا؟ تم نے میرے شوہر کو جان سے مارنے کا منصوبہ بنایا دانین۔ تم اندازہ لگا سکتی ہو اپنی غلطیوں کا، لیکن تم ابھی بھی صرف دوسروں کو بلیم کر رہی ہو۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی دانین، نہ کوئی برا لفظ، کیونکہ تم خود اپنے ساتھ خاصا برا کر چکی ہو۔ میرا شوہر میرے پاس ہے، خدا کی قسم اگر آہن کو ایک خراش بھی تمہاری وجہ سے آتی تو تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالتی، لیکن اب تمہیں کچھ کہنے کا جواز ہی نہیں ہے۔ باقی تمہارا معاملہ اذان کے ساتھ ہے، اب وہی فیصلہ کرے گا اسے کیا کرنا ہے۔ وہ پل کے لیے اس کی پتھرائی آنکھوں کو دیکھتے خاموش ہوئی تھی، جبکہ آہن خاموش سا تھا۔ مجھے ایک آخری دفعہ ملنے دو بس، اپنے شوہر سے کہہ دو، وہ آنسو خود میں اتارتے بولی تھی۔ کبھی نہیں ملنے دوں گا، وہ کوئی جواب دیتی کہ آہن کا تیز لہجہ اور چبھتی نظروں کا سامنا ہوا۔ یہ اس لمحے اس کا ہاتھ تھامتے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی، پر وہ سختی سے نفی کرنے لگا تھا۔ اپنی بکس اور نوٹس وغیرہ آدھے گھنٹے تک کلیکٹ کرو، میں لاؤنج میں ویٹ کروں گا۔ زبیر صاحب کے گھر گاڑی روکتے ہوئے سے ٹائم پہلے ہی باور کرا رہا تھا۔ ایک کان سے سنتے وہ دوسرے کان سے نکال چکی تھی۔ گاڑی سے نکلتے وہ اس سے پہلے اندر پہنچ گئی۔ غازیہ نے اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ بابا کہاں ہیں؟ وہ لاؤنج میں پکارتے داخل ہوئی تھی۔ جب وہ اپنے روم سے نکلتے مسکرا اٹھے۔ خالہ کیسی ہے میری جان؟ وہ ان کے سینے سے لگی آنسو پی رہی تھی۔ غازیان، پاک بیٹی کمیلہ دیکھتے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ غازیان بھی آیا ہے؟ اس کے سر کو چومتے بولے۔ جی، اگر آپ کی نظر بیٹی سے داماد پر پڑ جائے تو، وہ تیز آواز میں بولا۔ زبیر صاحب کی نظر لاؤنج میں بیٹھے شخص پر پڑتے مسکراہٹ میں بدل گئی۔ اس سے حال احوال پوچھنے کے بعد وہ ملازم سے چائے کپ بولنے لگے تھے۔ چلو نور، مجھے آفس جانا ہے، آفس۔ چند لمحوں بعد اس سے بولا جو اپنے باپ کے ساتھ مصروف اسے بالکل بھلائی تھی، وہ کوفت میں مبتلا ہوا تھا۔ اب تو جائیں، روکا ہے میں نے۔ وہ پھر سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ نور چلو، آئی ایم گیٹنگ لیٹ، پھر آ جائیں گے ہم۔ غازیہ نے دانت پیس کیا تھا۔ مجھے بابا کے ساتھ رہنا ہے ابھی، وہ باور کراتے بولی تھی۔ غازیہ شام میں واپس آ جائے گی، وہ رکنے دو، اتنے دنوں بعد آئی ہے۔ زبیر صاحب کو مداخلت کرنی پڑی تھی۔ خود وہ اٹھتے روم میں چلی گئی۔ نئی انرولمنٹ کروائی ہے کالج میں؟ اس کے جانے کے بعد وہ دوبارہ مخاطب ہوئے تھے۔ نہیں، پرانی انرولمنٹ پر اس کی سیکنڈ ایئر سے ہی اسٹارٹ لیا ہے۔
वो खुद को पुरसकून करने लगा था। वो इसलिए हाइपर है, फिलहाल तुमसे शादी पर भी जो ही हार्श रवैया अपनाई थी, अचानक कॉलेज ज्वाइनिंग पर भी ऐसे ही दे गई। तुम्हें तहम्मुल का किस मामले में कहूँ, वो शर्मिंदा से हुए। मेरी जिम्मेदारी है, आप खुद को नहीं थकाएं, वो नरमी से बोलते मुतमईन कर गया। शाम तक खुद तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा बेटा, आज चाय पीने से इनकार नहीं करना। वो चाय सर्व करते मुलाजिम को देख उससे बोले थे, वो महज हिला गया और अब उसे दामाद वाला प्रोटोकॉल दे रहे थे। 11 बजे के करीब वो घर दाखिल हुआ। इसलिए में भी से नूर को शदीद गुस्सा था, जो उसकी बात ना मानते वहीं रुकी थी। तुम कहीं जा रही हो? लाउंज में आयरा को बैग पैक करते देखने लगा। वो वहीं सोफे पर नीम दराज हो गया। खाली रूम में जाने को उसका बिल्कुल दिल नहीं किया था। आज सुबह वापसी है मेरी, वो उसको थका सा देखते बोलने लगी। इतनी जल्दी? आसियान का अपने एक समूर्ति उठ बैठा था। अब जल्दी नहीं है, ये यहाँ से वापस जाकर मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है। ये डैड से मैंने प्रॉमिस किया है। बस करो, माँ बाप की जान छोड़ दो, अब अगली ज़िंदगी के बारे में सोचो। अब जैसे कि आयरा के माथे पर बल आए थे। कहो तो मैं तुम्हारे लिए लड़का नहीं, अंकल ढूंढ कर बेचारे की किस्मत फोड़ूं। नवाजिश है आपकी, लेकिन अगर अंकल तुम्हारे जैसा हो तो मंजूर है मुझे। वो लपटप आ गई थी। वो गौर करने लगा था। मेरी ज़िंदगी में एक झंझट काफ़ी है, दूसरा नहीं चाहिए। इशारा नूर की जानिब था। लेकिन मैंने तुम्हें नहीं तुम्हारे जैसा कहा है, वो लफ्ज़ चबाते बोली। पॉइंट। उसकी तस्वीर पर वो बड़बड़ाया था। नूर का ये एडमिशन करवा कर अच्छा किया तुमने। वो कैचर में जकड़े बाहर रोल कर गए, रफ जूड़े में बांधते सामने सोफे पर बैठी। कॉफ़ी बना के दे सकती हो? वह फिलहाल इस पागल लड़की को बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाह रहा था। अजीब है, वैसे मैं तुम्हारी मेहमान हूँ, बजाय मुझे अपने हाथों से बनाकर खिलाने का शर्फ अता करने के मुझसे काम करवा रहे हो। मूर्ति के पीछे से आती आवाज़ से दोनों बेवक्त चौंके। आयरा, आप रहने दे, मैं बुलाती हूँ। आज़ियान मुँह खोले से देख रहा था, जो अलादीन के चिराग से हाजिर होते अब जिन की तरह किचन में गायब थे। ऐसे मुँह क्यों खोले हो? आयरा ने टोकना मुनासिब समझा। ये किसके साथ आए? वो किचन की विंडो से झांकते धुंधली सी छवि पर नजरें गाड़े बोला। डॉन से तुम लोगों का फिर से झगड़ा था और तुम टिपिकल मर्दों की तरह उसे उसके बाप के घर छोड़ आए। आयरा ने मुस्कुराहट का गला घोंटा, जबकि आज़ियान को उसके बाप की बात याद आने लगी। वो शाम में छोड़ जाएंगे, दिल पुरसकून से होने लगा था, मगर फिलहाल नूर का दिमाग ठिकाने लगाना था। मामा से मिले थे नूर के बाबा? वो याद आने पर पूछने लगा। मिली थी मानी, मगर वो ज़्यादा देर रुके नहीं। वो उसको बताने लगी जब वो कॉफ़ी के कप ट्रे रख के सामने थी। स्याह शॉर्ट शर्ट और कैपरी पर वो आछी दुपट्टा ओढ़े थी। आसियान ने पहलू बदला। थैंक यू नूर। वायरा को कॉफ़ी देने के बाद उसकी जानिब मुतवज्जो हुई थी। मुझे नींद आ रही है। कॉफ़ी का इरादा तर्क कर दिया। वह तनक्कुर से उठते रूम में चला गया। भला फिंचे उसका नाराज़ होना देखती रही। आयरा के सामने उसे सबकी सी महसूस हुई थी। लगता है मौसम आज अब आलूद है। वह कप लेते जुमला जुमला अदा किए कमरे में गुम हो गई, जबकि नूर मुस्कुरा भी नहीं सकी थी। वो शाम में अपने बाप के साथ वापस तो आ गई थी, फिर गुस्सा करने का जवाब कप लिए वो रूम में जाने लगी। बहरहाल फैसले से करना ही था। रूम में दाखिल हुई, वो वॉशरूम में था। आधे घंटे से वो शावर ले रहा था या क्या कर रहा था। ड्रेस मेथ कप साइड टेबल पर रखा था। इस लम्हे वो वॉशरूम से भीग के वजूद से बाहर निकलते से नज़रअंदाज किए वार्डरोब से टी शर्ट लेने लगा। बाल संवारते वो ग्लास वाल पर पर्दे बराबर करते एसी ऑन कर गया। मेरी इंसल्ट किया आपने? मैं उसको बिस्तर पर दराज होते देख बोली। गाजियान अब रोज का फ़ोन पर आते ही अपने महकमे के कॉल पर बिजी रहा। आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट करें, बाकी उसके बाद कोई हिरासत में लिया हुआ है। डोंट वरी, वो खुद सामने आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी ताकि उसके खिलाफ बाकायदा रिपोर्ट हो। आवाज़ें खत्म हो गई। रूम से बाहर चला गया था। वो उसे जब्त करते अपने नोट्स और मेडिकल की मोटी बुक्स बेड पर फैला गई ताकि उसे यकीन आ जाए। रूम में वापस आते दांत देने वाली नज़रों से देखते हुए उसका फ़ोन चार्जिंग से उतारे अपना सेल फोन लगाने लगा। वो खामोशी से उसकी कार्रवाइयाँ देखने लगी। आप कॉफ़ी लेना चाहते थे, लेकिन मुझसे नहीं ली। जानते हैं आयरा के सामने कितनी सबकी महसूस हुई मुझे? वो दुखते दिल में आई बात दोहरा गई थी। रियली? जो तुमने दिन में किया था मुझे इग्नोर करके? वो चबाते बोला। इस बात पर नाराज़ है? मैं अगर इस टाइम वहाँ ना रुकती तो कुछ गलत बोल देती, इसलिए हमें स्पेस दिया था। मैंने वो सफाई देने लगी थी, लेकिन तुमने मेरी अहमियत बता दी थी। वहाँ से ना आकर वो मिरर से देखने लगा। आज आपकी अहमियत और बाबा की अहमियत में बहुत फ़र्क है।
یہ سب جلدی تھا، میری پوزیشن سمجھے پلیز۔ اس کالج کو دیکھتے کیا میرا یہ ریئیکشن نہیں بنتا تھا؟ ایک لڑکی جسے دن دہاڑے وہاں سے اٹھوایا گیا ہو، وہاں پر دوبارہ یوں اچانک آزائے کانٹ مجھے سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ پھر سے اذیت محسوس کرنے لگی تھی۔ اعلیٰ ونر بڑھتے اس کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ یہ سچ ہے، مجھے کڑوا باپ تمہاری زندگی سے نہیں نکال سکتا، لیکن پرانی یادوں کا عکس دھندلایا جا سکتا ہے۔ وش میرے پاس ایک گیجٹ ہوتا، بٹن دباتے جسے سب کچھ بلایا جا سکتا ہے۔ وہ اس کے کندھے پر خود ہی سٹک آ گئی تھی۔ مجھے اپنا گیجٹ سمجھ لو، جس کے نزدیک آ کر تم سب کچھ بھول جایا کرو۔ وہ اس کی کمر کے گرد حصار قائم کیے مسکراتے بولا، ماما کو روکنے کے لیے ان کو اور آپ کے بابا کا پیچ اپ کروا دے۔ وہ سیدھی ہوتے بولی تھی، غلط صاحب کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ یہ ممکن نہیں ہے نور۔ کیوں ممکن نہیں؟ آپ ان کی بیٹی ہیں، کوشش تو کریں، وہ زور دیتے بولی۔ موم اور ڈیڈ کی ڈائیورس ہوئی ہے۔ کیا؟ وہ انکشاف پر ساخت ہوتے اس سے بری ہوئی تھی۔ آنٹی خدا کے لیے اپنی طرح میرا گھر خراب نہیں کرے۔ اسے خود کے لفظ سے ذرا شرمندگی ہونے لگی، لیکن کیوں ہوئی تھی؟ وہ اس کے بگڑتے تاثرات سوچتے بھی پوچھ بیٹھی تھی۔ دونوں کو لگا ہم ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو لے لی ہوگی۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولا، تم سیریس ہو؟ اس کے اتنے آرام سے جواب دینے پر اس کا حیران ہونا بنتا تھا۔ کیا اب ہماری بات ہو سکتی ہے؟ وہ اب سختی سے بولا تھا۔ کل کو تم میرے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوگے تو مجھے کیا طلاق دے دو گے؟ وہ سچ میں ہی تو گئی تھی۔ یو آر امپاسبل۔ وہ بستر پر گرتے تکیے چہرے پر رکھ گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ دبے قدموں کی چاپ سے وہ چھمبے سے اسے بستر سے نکلتا دیکھنے لگا۔ آ رہی ہوں، وہ پلٹتے بولی۔ لائٹ آف کر جانا۔ سوئچ آف کرتے وہ دروازے کے پار غائب ہو گئی تھی۔ واضح سر جھٹکتے سائڈ لیمپ آن کر گیا۔ وہ دبے قدموں سے لاؤنج کا اندھیرا چیرتے کچن سے دودھ کا گلاس بھرتے ملیحہ جس روم میں ٹھہری تھی وہاں بڑھی۔ تم اس وقت؟ آئرہ کراؤن سے ٹیک لگائے دروازہ کھولنے سے کوئی بک لے کر بیٹھی سیدھی ہو گئی۔ 2 منٹ میری ساس کے ساتھ مل سکتے ہیں تنہائی میں؟ وہ ان کی کروٹ لیے وجود کو ہلتے دیکھ اونچا بولتے انہیں سنا گئی۔ محبتیں خاصی پروان چڑھ گئی ہیں۔ وہ قریب سے گزرتے اس کی گردن میں دیکھتے جی کے الفابیٹ پینڈنٹ پر نظر ڈالتے سے سر تپاؤ سرخ کر گئی تھی۔ اس کے جاتے گہرا سانس کھینچتے وہ شرٹ کے گلے میں کر گئی۔ خاصا فلمی گفٹ ہے، کچھ اور نہیں ملا تھا۔ وہ بڑبڑا کے بیڈ کی جانب بڑھی۔ میں جانتی ہوں آپ جاگ رہی ہیں، یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ وہ گلاس لیے ان کے سر پر سوار تھی۔ آپ صبح نہیں جا رہی ہیں، آپ کو یہیں رہنا ہوگا، آپ کی فیملی اب ہم ہیں۔ وہ سیدھا مدعے پر آئی، فارمیلٹی پورا کرتا گلاس بھرے رکھتے بیڈ پر چڑھی۔ آخر فرض تو پورا کرنا تھا نا؟ اچھا لیکن میں تمہیں اپنی فیملی نہیں مانتی۔ وہ شیٹ کو مٹھی میں لیے ضبط کیے رہ گئی تھی۔ نہ ماننے سے سچ ہرگز نہیں بدلے گا، میں آپ کے بیٹے سے گہرا تعلق رکھتی ہوں۔ ملیحہ لب بھیج گئی تھی، جواب ہی نہیں بن پڑا۔ آپ کی اور حمدان انکل کی ڈائیورس کیوں ہوئی؟ جوانی میں آپ قدرے خوبصورت رہ چکی ہوں گی، مجھے یقین ہے، پھر بھی ان کے سراپے پر نظریں ڈالتے بولی، آدھی رات میری ذات پر تبصرے کرنے آئی ہو؟ وہ اپنا پارا ہائی میں ہوتا محسوس کرنے لگی تھی۔ میں تو جاننے آئی ہوں، کیوں ڈائیورس نہیں تاکہ میں آپ کے بیٹے سے فیوچر میں احتیاط برتوں۔ آخر ہے تو وہ بھی حمدان انکل کا بیٹا نا؟ وہ مزے سے بولی۔ اس کے اعتماد پر اشش کر اٹھی، جبکہ یہ اعتماد اس کے وجود کا حصہ بنتے ہی اس میں خود بخود آ گیا تھا۔ جو پہلے خوف تھا وہ زائل سا ہو گیا تھا، جیسے وہ اس سے اب دور نہیں کر سکتی۔ اس کے باپ نے کیا کہانی سنائی اپنی بہو رانی کو؟ وہ تمسخر اڑاتے لہجے میں بولی، آنٹی وہ اچھے ہیں، کچھ نہیں بتایا انہوں نے مجھے۔ اب وہ صدمے میں ہوئی تھی۔ مرد اچھے ہی ہوتے ہیں، بری تو عورت ہی ہے۔ وہ تلخ ہو گئی۔ میں بھی آپ بھی غلط ہوں۔ وہ بیڈ سے اترتی کہ ان کی شروع ہوئی بات سے دوبارہ بیٹھ گئی۔ فیملی کی پرائیورٹی میں بھی تھی، لیکن اس شخص نے صرف اپنی چلائی۔ وہ اسلام آباد نہیں رہنا چاہتا تھا اگر اس کی فیملی امپورٹنٹ تھی۔ جن لمحات میں غازیان اس دنیا میں آیا تھا وہ وقت صرف میں جانتی ہوں، جب مجھے اس شخص کی شدید ضرورت تھی، لیکن اسے تو اپنے فیوچر پلانز کرنے تھے نا۔ جہاں لاہور میں سیٹل ہونا تھا، اس کی جاب اس کے لیے مجھ سے زیادہ اہم تھی۔ وہ تلخی سے ماضی کے دریچے کھولنے لگی تھی۔ تو آپ نے بھی غازیان کو ان سے دور کر دیا؟ کبھی ملنے نہیں دیا۔ زیادتی آپ نے بھی کی، ان کی غلطی بتانے لگی۔ وہ میرا بیٹا تھا جسے تم اس کے باپ کے ساتھ مل کر مجھ سے بدگمان کر رہی ہو۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر اٹکی تھی۔ آپ ایک چیز کیوں نہیں سمجھتی، ماں اور بیوی کا درجہ الگ ہے۔ میں کیوں دور کروں گی آپ سے؟ خود کو نارمل کرنے لگی۔ جب خود ماں بنو گی نا، میری ہر تکلیف کا اندازہ ہوگا، کیسے تمہیں اپنا کر اس نے مجھے اپنے ہی خاندان میں
तुम्हारा तस्करा करने से पहले कितना झूठ बोलने पर मजबूर किया है। वो अपनी तरफ उसका हाल दिल जाने बगैर हकीकत पसंद बन रही थी। क्या मैं आपको कभी पसंद नहीं आऊँगी? वो अंदर कुछ टूटता महसूस कर रही थी। नहीं, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम और मैं एक दूसरे की नज़रों से दूर ही रहें। मैं जहाँ रह रही हूँ खुश हूँ, कम से कम अपनी पसंद की बहू न लाने पर। चाह के भी लहजे की कड़वाहट नहीं कम कर पा रही थी। वो गिरते पड़ते बिस्तर से उठी थी। मज़ीद हिम्मत नहीं थी वो तोड़ जो देती थी। दरवाज़ा बंद करते रूम के मुल्क के अंधेरे में वो बेड पर उसकी करवट ली साइड के नज़दीक पहुंचती उसकी बेड पर दराज बाजू के हिसार में समा गई थी। दबी दबी सिसकी से वो कच्ची नींद में जाता बामुश्किल अपनी आंखें खोलते अपनी गर्दन गीली महसूस किया हड़बड़ाने लगा। और उसकी नरम नींद से भरी अपने नाम की पुकार पर वो मज़ीद तेज़ी से रोने लगी थी। हालात मेरे करीब हो, उसके बालों में लब रखते पूछने लगा, उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए और ऊंधी आवाज़ में बोलने लगी थी, मैं तुम्हारी मामा के पास नहीं जाऊंगी, हरगिज़ नहीं जाऊंगी। गहरा सांस खींचते उसको अंधेरे में फिर से रोते महसूस करने लगा। रहम खालो इन आंखों पर उसकी कमर के गिर्द हिसार बांधे उसकी नम आंखों पर लब रख गया था। मैं नहीं चाहूँगी, वो मुझे कभी नहीं अपनाना चाहती। मैं उसकी गर्दन से चेहरा निकाले सुर्ख आंखों से अजियत में मुब्तला करने लगी थी। मैं तुमसे इनसे ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ होने के बावजूद तुम्हें क्यों नहीं बुरी लगती? मैं उसका चेहरा देखते ही तब समझने लगा था, पर मेरा वजूद उनके नज़दीक एक सिवाय उसके लरजते लबों को नरमी से छू गया कि गहरी खामोशी में अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी सुकून आवर गुर्बत में लफ्ज़ ख़त्म होते महसूस करने लगी थी। आपने रात में से बहुत हर्ट किया है। वो लाउंज में नमाज के बाद तस्बीह कर रही थी जब वो सुबह की नींद अंधेरे में चौंकने के बाद उनके नज़दीक ट्रैक सूट में बैठा उनसे इस्तफसार करने लगा। जा रही हूँ मैं आज। मलिया बेगम ने उसकी वजह पहचाने पर बल देखते कहा, बात जाने की नहीं है, बहू है वो आपकी। मैं हर बार उसे समझाता हूँ मामा, लेकिन इस बार नहीं। आप हर बार उसकी हिम्मत आपसे नज़दीकी की को तोड़ती हैं। मुझे गंचक्कर नहीं बनाए दोनों में। वो अपनी तेज़ होती आवाज़ नीचे ही रख रहा था। शाबाश, बहुत अच्छे वाज़ेहान वो तंज़िया बोली थी। आपको क्या लगता है उसके पीछे कोई नहीं है? लवारस ख़ानदान से है वो। आपकी इत्तला के लिए कोई जाहिल अनपढ़ नहीं, वेल एजुकेटेड बाप है उसका। उसकी गलती नहीं थी, मैंने अपनाया है उसे, लिहाजा उसे बार बार उसकी ज़ात का ऐब नहीं दिखाएं। याद रखें, ये आप उसे नहीं अपने बेटे को डिग्रेड करते हैं। उनके घुटनों के करीब जाते वो तस्बीह वाला हाथ थामते लबों से लगाते आंखों को लगा गया था। वो लाउंज में पड़ी चीज़ों को देखने लगी। गाज़ियान बगौर इग्नोर करना देख रहा था। कल को मेरी औलाद से भी ऐसी नफरत महसूस कीजिएगा। मलिया का चेहरा सबसे सुर्ख पड़ा था। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।